اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل درسی کتب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والا سبق سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم فقہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کے بعد ہم نے نور الاضاء کا خطبہ پڑھا، اور آج ہم نور الاضاء کو باقاعدہ سے شروع کریں گے۔ نور الاضاء درس نظامی میں پڑھائی جانے والی جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ نور الاضاء ہے۔ ویسے تو صرف میں قانون شریعت اس کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، لیکن عربی عبارت کے ساتھ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کتاب نور الاضاء ہے۔ آج ہم اسی کتاب کو شروع کریں گے۔ کتاب الطہارہ۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبعۃ میاہ ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء الثلج وماء البرد وماء العین ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام۔ الاول طاہر مطہر غیر مکروہ وهو الماء المطلق، والثانی طاہر مطہر مکروہ وهو ما شرب منه الحرۃ ونحوها وکان قلیلا۔ پہلے یہاں تک سمجھ لیں۔ دیکھیے جی، بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے بندے کو طہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے بندہ طہارت کرتا ہے، بعد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، بعد میں جا کر قرآن پڑھتا ہے، بعد میں جا کر ذکر و اذکار کرتا ہے، بعد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ جو بنیادی چیز ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت ہوگی تو پھر بندہ آگے جائے گا۔ اگر طہارت اس میں نہ پائی جائے، بندہ پاک نہ ہو، اس نے وضو نہ کیا ہو، اس نے اچھی طرح وضو نہ کیا ہو، اس کو مسئلے مسائل کا پتہ نہ ہو، اس نے ویسے ہی بس وضو کر لیا، کسی پانی سے بھی وضو کر لیا یا کسی بھی طریقے سے وضو کر لیا، اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی پائی گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کتاب الطہارہ یہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ صاحب نور الاضاء انہوں نے بھی سب سے پہلے کتاب الطہارہ کو ترجیح دی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے طہارت بعد میں نماز۔ یہاں پر جو میں نے عبارت پڑھی ہے، مختصر سے جو میں نے عبارت پڑھی وکان قلیلا تک، اس عبارت میں سب سے پہلے ہمیں پانی کی اقسام بتائیں گے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ کون سے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، کون سے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور ماء مطلق کیا ہوتا ہے اور ماء جاری کیا ہوتا ہے، اور جو پانی مکروہ ہو جائے وہ پانی کیسے مکروہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ جو 7 پانی جن کا ذکر کیا گیا ان کے نام سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہے جی آسمان کا پانی، دوسرے نمبر پر ہے دریا کا پانی، تیسرے نمبر پر ہے جی نہر کا پانی، چوتھے نمبر پر کنویں کا پانی، پانچویں نمبر پر برف کا پانی، چھٹے نمبر پر اولو سے پگھلا ہوا پانی، ساتویں نمبر پر چشمے کا پانی۔ یعنی کہ یہ جو پانی ہے ان سے نماز ہو سکتی ہے، ان سے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے بندہ۔ کہتے ہیں سب سے پہلے جو لفظ کتاب ذکر کیا، کتاب الطہارہ، طہارہ سے پہلے جو لفظ کتاب ذکر کیا، کہتے ہیں کہ یہ کتاب یہ مضاف ہے اور الطہارہ یہ مضاف الیہ ہے۔
مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گی خبر، اور ھذا محذوف نکالیں گے وہ بنے گا مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ یعنی کہ جب ہم ھذا محذوف مبتدا نکالیں گے اس وقت اس کا معنی یہ بنے گا ھذا کتاب الطہارت، یہ کتاب طہارت کے بیان میں ہے۔ کہتے ہیں جی طہارت جب بفتح طا ہو اس وقت یہ مصدر ہے اور نظافت کے معنی میں ہے، اور جب بکسر طا ہو مطلب طہارت اس وقت یہ اعلی نظافت ہے، اور جب یہ بضم طا ہو یعنی طہارت اس وقت یہ اس پانی کا نام ہے جیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے، یعنی کہ طہارت اس پانی کا نام ہے جیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اصطلاحی معنی شریعت میں حدث اور خبث کو دور کرنے کا نام طہارت ہے۔ حدث اور خبث یعنی کہ ناپاکی کو دور کرنے کا نام یہ طہارت ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ ہوتی ہے اور ایک طہارت کبریٰ ہوتی ہے۔ طہارت صغریٰ یہ وضو کو کہتے ہیں اور طہارت کبریٰ یہ غسل کو کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہو اسے طہارت کبریٰ کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہو اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہو اسے حدث اکبر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہو اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوا، وہی جو میں نے پہلے آپ کو تمہیداً ذکر کر دیا کہ طہارت کو نماز پر مقدم کیوں کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ 4 وجوہات سے۔ سب سے پہلے یہ کہ خالص حقوق اللہ کے لیے، اور دوسری یہ کہ خالص حقوق العباد، اور تیسری وجہ یہ کہ دونوں حق جمع ہو جائیں مگر اللہ کا حق جو ہے وہ غالب ہو۔ نمبر 4 یا دونوں حق جمع ہو جائیں مگر حق العبد غالب ہو۔ حقوق اللہ کو دیگر مشروعات پر اس لیے مقدم کیا کہ حق اللہ کی عظمت دیگر حقوق سے زیادہ ہے۔ کہتے ہیں جی عبادت بھی 5 طرح کی ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ نماز کو مقدم کیا باقی عبادات سے۔ یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ نماز کو کیوں مقدم کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نماز کو باقی عبادات سے اس لیے مقدم کیا، یہ ارکان اسلام میں سے سب سے قوی رکن ہے، اور طہارت چونکہ نماز کی شرط ہے اور شرط وہ شے سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے طہارت کو نماز پر مقدم کیا۔ مصنف علیہ الرحمہ کا قول المیاہ یہ جمع کثرت ہے، اور اس کی جمع قلت وہ امواہ ہے۔ جمع کثرت اور جمع قلت میں فرق یہ ہے کہ جمع قلت وضع کے اعتبار سے 3 سے لے کر 10 تک دلالت کرتی ہے، اور جمع کثرت 10 سے لے کر لا انتہا تک دلالت کرتی ہے۔ میاہ اصل میں مواہ تھا، اس پر میزان والا قاعدہ جاری ہوا، ماؤن ایک جوہر شفاف لطیف سیال مائع ہے۔ اس کے بعد مصنف کی عبارت یجوز، یہاں پر یجوز بمعنی یصح کے ہے، کیونکہ یہاں پر کلام اس بارے میں ہے کہ جس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا صحیح ہے، کیونکہ صحت جواز سے عام ہے۔ مثلا اگر کسی نے غیر کے پانی سے بغیر اس کی اجازت کے جو کہ اس شخص نے پینے کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے رکھا وضو کر لیا، وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ فعل، یہ کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے عزیز تمہیداً ایک بات سمجھ لیں، برخلاف کنویں کے پانی کے، اگر کنویں کے پانی سے بغیر اجازت، مالک کی اجازت کے بغیر وضو کر لیا تو صحیح ہے، اس لیے کہ کنویں کا پانی جب تک کنویں سے باہر نکال نہ لیا جائے کسی مالک کا نہیں ہوتا۔
لہذا کنویں کے پانی سے وضو کرنا بھی جائز اور صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے جی مصنف کی عبارت سبعۃ میاہ، پانی کی 3 اقسام ہیں۔ مباح، کسی کی ملک نہیں۔ نمبر 2، کسی کی ملک ہے لیکن مباح نہیں۔ نمبر 3، مباح بھی ہے اور کسی کی ملکیت بھی ہے۔ سب سے پہلے جو قسم تھی مباح اور کسی کی ملکیت نہیں، دریا، نہر کا پانی اور تالابوں کا پانی وغیرہ۔ اس کے بعد دوسری قسم، کسی کی ملکیت تو ہے لیکن مباح نہیں، برتنوں کا پانی، وہ اس طرح کہ کسی آدمی نے اپنے گھر میں استعمال کے لیے بھروایا یا بھروا کر رکھا، وہ خاص اس کی ملکیت ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی شخص کو بھی اس میں تصرف کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اس کے بعد تھی تیسری قسم مملوک مباح، یعنی کسی کی ملکیت بھی ہے اور مباح بھی ہے۔ سبیل کا پانی، کہ کسی نے خود بھرایا یا اپنے مال سے بھروایا، بہرحال وہ اس کی ملکیت ہو گیا اور اس نے لوگوں کے لیے اس کا استعمال مباح بھی کر دیا اور بعد اباحت اس کی ملکیت میں رہتا ہے، یہ پانی مملوک بھی ہے اور پانی مباح بھی ہے۔ اس کے بعد تھی جی ماء السما، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا۔ اس کے بعد آگے عبارت تھی ماء البحر۔ یہاں پر ایک تمہیداً بات آپ کو بتا دوں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم دریائی سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اس سے مراد کیا؟ یعنی مچھلی، باقی مردار نہیں لینا اس سے، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد مچھلی ہے یہاں پر اس مراد سے۔ آگے جو پانی کی قسمیں تھی، ماء مطلق کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ وہ الماء المطلق مصنف کی عبارت آئی نا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ماء مطلق، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مطلق وہ کہ شے کی نفس ذات پر دلالت کرے اور کسی صفت سے غرض نہ رکھے۔ نمبر 2، مطلق وہ کہ اپنی تعریف میں ذات دوسری شے کی محتاج نہ ہو۔ نمبر 3، مطلق وہ کہ اپنے پیدائشی اوصاف پر باقی ہو۔ نمبر 4، مطلق وہ کہ اپنی رقت و سیلان پر باقی ہو۔ نمبر 5، مطلق وہ جس کے لیے کوئی نیا نام نہ پیدا ہوا ہو۔ نمبر 6، مطلق وہ ہے جسے دیکھنے والا دیکھ کر پانی کہے۔ نمبر 7، مطلق وہ ہے جسے کسی قید کے علاوہ بڑھایا جائے، کوئی قید لگا کے علاوہ، یعنی کہ اس پر کوئی قید نہ لگائی جائے، ویسے ہی اس کو مطلق پانی کہا جائے۔ نمبر 8، مطلق وہ ہے جس سے پانی کی نفی نہ ہو سکے۔ نمبر 9، مطلق وہ ہے جس سے پانی کا نام ذیل نہ ہو۔ یہ تمام غالباً کوئی 9 تعریفات ہم نے پڑھی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ماء مطلق کی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی اپنی رقت طبع پر باقی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی شے نہ ملے جو اس سے مقدار میں زائد یا مساوی ہے، نہ ایسی شے جو اس کے ساتھ مل کر مجموع ایک دوسری شے بن کر کسی جدا مقصد کے لیے کہلائے۔ اس کے بعد عبارت تھی طاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الحرہ۔ مصنف کی عبارت تھی 3 قسم کے پانی پینا مکروہ ہے۔ ماء مستعمل، یہ ہمیشہ مکروہ ہے، اور اجنبی کا جھوٹا صرف بحالت لذت۔ نمبر 3، اور گھروں میں رہنے والے جانور اور حشرات الارض
مودی خون والے جیسے سانپ چھپکلی وغیرہ، اور وہ پانی جو پاک ہے، پاک کرنے والا لیکن مکروہ ہے، اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اکثر مقامات پر مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ اصح یہی ہے کہ پھر وہ پانی جسے بلی نے پیا ہو، یعنی پالتو بلی نے، کیونکہ جنگلی بلی کا جوٹا نجس ہے۔ یہاں پر تمہیداً ایک بات سمجھ لیں، یہ حکم یعنی اس کے مکروہ ہونے کا اس وقت ہے جب نجاست معلوم نہ ہو، اور اگر معلوم ہو کہ اس کے منہ پر نجاست لگی ہوئی تھی تو اس کا جوٹا مکروہ نہیں بلکہ نجس ہوگا۔ نیز جو جانور جن کا خون نہیں بہتا ان کا جوٹا مکروہ نہیں، جیسے بچھو، مکھی، زنبور اور مچھر وغیرہ۔ تمہیداً ایک اور بات سمجھ لیں، اس پانی کے مکروہ ہونے کا حکم اس وقت ہے جب کہ اچھا پانی موجود ہو، خالص پانی موجود ہو میرے عزیز۔ اگر خالص پانی موجود نہیں تو وہ پانی مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف کی عبارت تھی وَنَحْوُهَا، جیسے چوہے اور شکاری پرندوں جیسے باز، شکرا، چیل وغیرہ کا جوٹا بھی مکروہ ہے۔ وَكَانَ قَلِيلًا، یہاں سے انہوں نے یہ بتایا کہ قلیل پانی کی قید سے اس طرف اشارہ ہے کہ جاری پانی میں سے اگر یہ جانور پانی پئیں گے تو یہ مکروہ نہ ہوگا۔ اب ترجمے کی طرف غور کریں۔ کہتے المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، پھر پانی کی طہارت کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، وہ پانی جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے، یہ 7 ہیں۔ ماء السماء، آسمان کا پانی، ماء البحری، دریا کا پانی، ماء النہری، نہر کا پانی، ماء البئری، کنویں کا پانی، ماء الثلجی، برف کا پانی، اور اس کے بعد ہے ماء البردی، اولو کا پانی، ماء العین، چشمے کا پانی۔ اس کے بعد آ گیا جی ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی کی طہارت کے اعتبار سے جو اقسام ہے وہ 5 ہیں میرے عزیز۔ سب سے پہلی الاول، پہلی طاہر مطہر غیر مکروہ، پاک و پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، وہو الماء المطلق، وہ ماء مطلق ہے۔ والثانی، دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو۔ وہ کون سا پانی ہے؟ وہ ہے جس پانی سے بلی نے پیا ہو، اور بلی کے مثل پرندوں، جس طرح کہ میں نے آپ کو تمہیداً بتایا، شکرا وغیرہ۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ پانی قلیل ہو، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پانی تھوڑا سا ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ زندگی تو کل ہم اگلے سبق سے پڑھیں گے۔